دوران سماعت نعیم پنچوتا نے استدعا کی کہ عمران خان کو عدالت طلب کیا جائے. جوڈیشل مجسٹریٹ شائستہ کنڈی نے ریمارکس دیے کہ پہلے عمران خان کی درخواست بریت پر بحث کر لیں. اگر عمران خان کو عدالت لاتے ہوئے راستے میں کچھ ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ ان کے وکیل نعیم پنچوتا نے کہا کہ عمران خان اس سے قبل بھی خود سے عدالتوں میں پیش ہوتے رہے ہیں. زمان پاک آپریشن کیا گیا, وارنٹ نکالے گئے. حکومت کا کام سیکیورٹی مہیا کرنا ہے. انہوں نے استدعا کی کہ عمران خان کی موجودگی میں دلائل دینا چاہتے ہیں, تاہم عدالت نے عمران خان کی عدالت پروڈکشن کی درخواست مسترد کر دی. جج صاحبہ نے ریمارکس دیے کہ ضمانت پر حاضری ضروری ہوتی ہے, بریت پر سماعت کے لیے پروڈکشن یعنی کہ عدالت میں پیش کیا جانا ضروری نہیں ہے. وکیل نعیم پنچوتا نے دلائل میں کہا کہ عمران خان پر تمام مقدمات میں صرف ایما کی حد تک ہیں. ایک ہی دن میں متعدد مقدمات درج ہوئے. عمران خان کی ایک ہی طرح کا کردار رکھا. دفعہ 144 کے نفاذ کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا, نہ بتایا گیا. مدعی ایس ایچ او ہے جس کو مقدمہ درج کرنے کا اختیار نہیں. عمران خان پر درج مقدمات میں گواہان کے بیانات بھی نہیں ہے. جج صاحبہ نے استفسار کیا کہ کیا اس سے پہلے بھی عمران خان مقدمات میں بری ہو چکے ہیں؟ وکیل نعیم پنچوتا نے جواب دیا کہ اس سے قبل بھی عمران خان متعدد مقدمات میں بری ہو چکے ہیں. عدالت نے عمران خان کی لانگ مارچ توڑ پھوڑ کے دونوں کیسز میں بریت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا. بعد میں فیصلہ سناتے ہوئے ان کی بریت کی درخواست جو ہے وہ منظور کر لی. تو دو کیسز مزید کیسز سے جو ہے عمران خان صاحب کی حق میں یہ فیصلہ آیا ہے اور ان کو ان کیسز سے بری کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت ہوئی. عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خاندانی افراد, منتخب نمائندے, سینیٹرز اور وکلاء کی بڑی تعداد کمرہ عدالت میں موجود تھی. سلمان صفدر جو ان کے وکیل ہیں, انہوں نے کہا کہ آج مقدمے کے مدعی اور شکایت سے متعلق دلائل سے میں شروع کروں گا. سیکرٹری داخلہ نے جو شکایت درج کرائی اس میں عمران خان یا شاہ محمود قریشی کا نام نہیں تھا. 5 اکتوبر 2022 کو کس نے انکوائری شروع کی, اس حوالے سے کوئی دستاویز عدالتی ریکارڈ پر بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اگر یہ دستاویز ریکارڈ پر نہ ہوں تو کیس کی بنیاد ہی نہیں اور کیس ختم ہو جائے گا. تفتیشی افسر نے اپنے بیان میں کہا کہ 5 اکتوبر کو انکوائری ڈی جی ایف آئی اے کی ہدایت پر شروع کی. ڈی جی ایف آئی اے اس کیس میں گواہ نہیں, نہ بیان قلم بند کیا گیا. اس پہ جج صاحب نے استفسار کیا کہ کیا وزارت داخلہ نے ڈی جی ایف آئی کو انکوائری کا کہا تھا؟ آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ انکوائری شکایت دائر ہونے سے پہلے شروع ہوئی. وکیل نے جواب دیا کہ بالکل اسی طرح ہی ہوا ہے. اس طرح تو پورا سپر سٹرکچر ہی منہدم ہو جائے گا. اس موقع پہ چیف جسٹس نے کہا کہ یہ ہارڈ کور کرمنل کیس نہیں ہے, وائٹ کالر کرائم بھی نہیں ہے, اپنی نوعیت کا الگ کیس ہے. یہ ہائبرڈ قسم کا کیس ہے اور اس میں نئی عدالتی نظیر تیار ہوگی. وکیل نے کہا کہ جتنے بھی کیسز عمران خان کے خلاف آئے ہیں وہ آؤٹ آف دا باکس ہی رہے ہیں. توشہ خانہ, سائفر, عدت میں نکاح کیس کا فیصلہ بھی اس طرح ہی آیا ہے. یہ آخری بات ہوگی کہ میں کہوں کہ ٹرائل جج کو ایک اور موقع دے دیں, میں میرٹ پر دلائل دوں گا. اس پہ عدالت نے ریمارکس دیا کہ حق کے جرا ختم ہو جائے تو آپ کی حق تلفی ہوتی ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ ملزم عدالت کی نظر میں پسندیدہ بچہ ہوتا ہے. عدالت نے کہا مزید کہنا تھا کہ شام کے ٹرائل کی کیا حیثیت ہوگی. اس حوالے سے بھی پوچھیں گے کیا بے چینی تھی کہ رات کے 9 بجے بھی ٹرائل ہو رہا تھا. جج صاحب نے دریافت کیا کہ کیا یہ دونوں سرکاری وکیل عدالت نے تعینات کیے تھے, کیا ایڈوکیٹ جنرل نے نام بھیجے تھے؟ وکیل نے بتایا کہ جی ایڈوکیٹ جنرل نے یہ تعینات کیے تھے. عدالت نے ریمارکس دیے کہ پھر تو ہمیں ایڈوکیٹ جنرل کو نوٹس کر کے سننا پڑے گا ان سرکاری وکلاء کی سٹینڈنگ کیا تھی. عدالت نے سائفر کی سماعت جو ہے کل تک کے لیے ملتوی کر دی اور ایڈوکیٹ جنرل کو نوٹسز بھی جاری کر دیے. اس کے علاوہ جناب اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت میں انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج کرنے کے مقدمے میں ملزمان کی جانب سے دائر درخواست ضمانتوں پر سماعت ہوئی. ملزمان کی جانب سے وکیل شیر افضل مروت عدالت کے روبرو پیش ہوئے. وکیل درخواست گزار نے عدالت کو بتایا کہ 9 مئی واقعات کے بعد 73 پرامن احتجاج کیے, ہمیں بھڑکانے کی کوشش کی گئی مگر ہم پرامن رہے. ایف آئی آر میں جتنے بھی الزامات لگائے گئے ہیں وہ من گھڑت ہیں. بعد میں عدالت نے 5,000 روپے مچلقے پر رہنما تحریک انصاف شعیب شاہین, علی بخاری, خالد خورشید خان, عامر مغل, سمابیہ طاہر, ایاز امیر, شیر افضل مروت اور ملک تیمور اسلم کی ضمانتیں کنفرم کر دیں. اچھا جی, اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف نے وفاقی دارالحکومت میں جلسے کے لیے اب اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا. کل ہی ابھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ انہوں نے ویسے تو درخواست دائر کی ہے لیکن لگتا یہ ہے کہ معاملہ جو ہے کورٹ میں جائے گا. یہ کورٹ سے کہیں گے کہ جی آپ ہمیں پرمیشن دیں. تو شیر افضل مروت کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے کہ جناب وہ 30 مارچ کو رات 10 بجے اسلام آباد میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے پی ٹی آئی کو پریڈ گراؤنڈ, F9 پارک یا ڈی چوک میں جلسہ کرنے کی جو ہے وہ اجازت دی جائے. اس کے علاوہ اسلام آباد کی پولیس نے ایک ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی اسلام آباد پولیس کے انسداد انتہا پسندی یونٹ کی کارروائی سوشل میڈیا پر مذہبی, مسلکی, لسانی منافرت پھیلانے والے 462 اکاؤنٹ جو ہیں وہ بند کروا دیے گئے ہیں. اسلام آباد پولیس نے منفی سرگرمیوں میں ملوث 1522 اکاؤنٹس کی نشاندہی کی ہے. ان اکاؤنٹس کی بندش کے لیے ایف آئی اے کو خط لکھا گیا ہے. بند ہونے والے اکاؤنٹس میں 65 مذہبی, 47 ملک کے خلاف پروپیگنڈا کرنے اور 350 اکاؤنٹ دہشت گردی مواد پھیلانے میں ملوث تھے. باقی 1060 اکاؤنٹس کو بھی جلد بند کر دیا جائے گا. انتہا